الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعلا حتى تسكنه وزاقته وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رافته واشركنا في دعواته وصل عليه وعجل فرجا وجعلنا مسلمين لأمره اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات، میرے بزرگ غلام اکبر جعفری مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ التوحید پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے اللہ واسطہ پنجن پاک دا اس مومن کو اپنی جوائے رحمت میں جگہ عطا فرما. میرے اللہ واسطہ پنجن پاک کا بانی مجلس کے رزق میں اضافہ عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولائے آل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد وآل محمد صلوات. لعنت اللہ علی اعداء محمد وآل محمد بے شمار. اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادۃ صلوات. حضرات، میں ایک ربائی اپنے مولا کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں. رجب کی 13ویں کو ہو گئے خیر الورا پیدا. رجب کی 13ویں کو ہو گئے خیر الورا پیدا. وسیع مصطفیٰ پیدا ہمارے رہنما پیدا. جلدی کرو جا کے نصیری کو مبارک دو. جلدی کرو جا کے نصیری کو مبارک دو. خدا کے گھر میں ہو گیا تیرا خدا پیدا. حضرات، جب میں نے یہ ربائی پڑھی تو ایک اور شاعر نے کہا کہ تم نے یہ درست نہیں پڑھا، کیونکہ میرے مولا حضرت علی
السلام تو 13 رجب کو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ یہ تو اس وقت خلق ہوئے جب كنت وليا وآدم بين الماء والطين، کہ یہ اس وقت بھی ولی تھے جبکہ آدم مٹی اور پانی میں تھا۔ تو اس شاعر نے کہا اس طرح کہو، ظاہر انجمنے ارض و سما آ پہنچا، ناصر دین شیر مبین آ پہنچا، کعبہ میں جا کے عباس خدا سے کہہ دو، کعبہ میں جا کے عباس خدا سے کہہ دو، بھاگنا ہے نصیری کا خدا آ پہنچا۔ میرے محترم بزرگوں، آج میں نے صرف 3 حدیثیں بیان کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، لوگوں النظر الی وجہ علی عبادت، کہ حضرت علی علیہ السلام کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اور فرمایا ذکر علی عبادت، حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، پھر فرمایا حب علی عبادت، حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنا عبادت ہے۔ جب میرے مولا ہم میں ظاہری طور پر موجود تھے تو فرمایا ذکر علی عبادت، میرے بھائی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جب ہمارے آقا ظاہراً ہم میں موجود نہ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ رسول خدا نے فرمایا، لوگوں گھبراؤ نہیں، تو پھر ذکر علی عبادت، میرے بھائی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اگر ذکر علی علیہ السلام پر پابندی ہو جائے، سزائیں ملیں، تو پھر کیا کریں؟ تو رسول خدا نے فرمایا حب علی عبادت، تو پھر حضرت علی علیہ السلام سے محبت کرنا عبادت ہے۔ یہ تینوں حدیثیں میرے اور آپ کے مولا آقا کی شان میں ہیں۔ ذرا غور فرمائیں کہ دیکھنا کام آنکھ کا ہے اور ذکر کرنا کام زبان کا ہے، اور محبت کرنا کام دل کا ہے۔ یعنی منشا یہ تھی کہ کامل انسان صاحب ایمان وہ شخص ہے جس کی آنکھ شوق دیدار علی علیہ السلام سے خالی نہ ہو، اور اس کی زبان ذکر علی علیہ السلام سے آئی نہ ہو، اور دل ولایت امام المتقین سے خالی نہ ہو۔ یعنی جو آنکھ شوق دیدار علی علیہ السلام سے خالی ہے وہ آنکھ اندھی ہے، اور جو زبان ذکر علی علیہ السلام سے آ رہی ہے وہ زبان گونگی ہے، اور جو دل ولائے امیر علیہ السلام سے خالی ہے وہ جہنم کا گڑھا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ عزادارو، میدان کربلا میں ہر بی بی ہر شہید کی لاش پر گئی، گڑیا کیا۔ ایک بی بی امام حسین علیہ السلام کی لاشے سے چند قدم کے فاصلے پر غم کی تصویر بنی کھڑی تھی، غم کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ جناب زینب نے فرمایا، اماں رباب، حسین تیرا وارث ہے، آؤ آخری ودا کر لو۔
جناب رباب نے کہا ضرور بنت زارا، میں نے اپنے آقا سے چند باتیں کرنی ہے، تم گواہ رہنا۔ بی بی لاش کے قریب گئی، کہا حسین میرے پاس تیری دو امانتیں تھیں، ایک عاشور کے دن تم مجھ سے لے چکے ہو، اور اب دوسری امانت تجھے گواہ کر کے تیری بہن زینب کو دیتی ہوں۔ سکینہ کی اب میں وارث نہیں ہوں، سکینہ کی پھپھی وارث ہے، سکینہ جانے زینب جانے۔ اب جناب زینب کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا بی بی تم گواہ رہنا، میں حسین کی لاش دھوپ پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، جب تک زندہ رہوں گی میں سایہ میں نہیں بیٹھوں گی، اور دوسرا تو 3 دن کا پیاسا شہید ہوا ہے، کبھی ٹھنڈا پانی نہ پیوں گی۔ عزاداروں، رونے والوں، اصغر کی اماں نے اس وعدہ کو خوب نبھایا۔ ایک دن مدینہ میں سجاد مولا نے فرمایا اماں رباب، چچا مختار نے پیغام بھیجا ہے کہ اصغر کی اماں سے درخواست کریں کہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں بیٹھیں اور ٹھنڈا پانی پئیں۔ جناب رباب نے کہا سجاد، کیا میرے بیٹے علی اصغر کا قاتل حرملہ قتل ہو گیا؟ اور اشارہ کیا کہ میری چادر کے دامن میں اب بھی علی اصغر کے جھولا کی جلی ہوئی لکڑی بندھی ہوئی ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد شہادت امام حسین علیہ السلام 5 سال برابر محلہ بنی ہاشم میں کسی گھر میں بھی آگ نہیں جلی۔ 5 سال اصغر کی اماں دھوپ میں بیٹھی رہی۔ ایک دن سجاد مولا کے دروازے پر دکل باغ ہوا، 32 سال کا بوڑھا دروازے پر پہنچا۔ ایک قاصد نے رکا دیا کہ علی اصغر کے قاتل حرملہ کو امیر مختار نے قتل کر دیا۔ اب تو علی اصغر کی اماں سے درخواست کریں کہ سر کے بال دھوئیں، دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں چلیں، ٹھنڈا پانی پئیں۔ عزاداروں، مولا سجاد اپنی پھپھی اماں کے پاس گئے، عرض کیا پھپھی اماں، میرے بھائی علی اصغر کے قاتل کو امیر مختار نے قتل کر دیا، اس کی خواہش ہے کہ اماں رباب دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں بیٹھے۔ بی بی زینب جناب رباب کے قریب گئیں، کہا بھاوچ میری طرف دیکھو، میرے ساتھ سجاد ہے، آؤ علی اصغر کے قاتل حرملہ کو امیر مختار نے قتل کر دیا، اٹھو چھاؤں پر چلو۔ ایک بازو سے جناب زینب نے پکڑا، دوسرے بازو سے جناب سجاد نے پکڑا، اٹھایا کہ جناب رباب نے منہ آسمان کی طرف کیا اور